اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن جن خوبصورت سماعتوں سے میری آواز ٹکرا رہی ہے سب کو کہوں گی السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر انسان کو تمام ضروریات زندگی دے دی جائیں اور اسے ایک جگہ بند کر دیا جائے جہاں کوئی دوسرا شخص اسے نظر نہ آئے تو انسان خوش نہیں رہ سکے گا، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو کسی ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے جو اس کی آواز سنے، اس کے غم اور خوشی کو سمجھے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دوسرے انسانوں سے وابستہ کر رکھا ہے۔ وہ انسان ہمیں والدین، بہن بھائیوں اور دوستوں کی صورت میں اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں، جو کبھی ہمارے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں اور کبھی ہماری آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں۔ آج کی ہماری داستان ایک بہن اور بھائی کے بارے میں ہے کہ کس طرح ایک بھائی نے اپنی بہن کو جائیداد میں حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ شادی کے بعد بہن کا زیادہ اپنے گھر آنا اسے اچھا نہ لگتا۔ بہن نے اپنے متعلق جب بھائی کو باتیں کہتے سنا تو اس کا کیا رد عمل تھا؟ مزید جاننے سے پہلے آپ کو کہتے چلیں کہ اگر آپ ہمارے چینل اخلاقیات پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، ایک شخص کے 2 بچے تھے۔ وہ شخص بہت مالدار تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو سب آسائشیں دے رکھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں پل بڑھ کر جوان ہوئے۔ بیٹی چونکہ بڑی تھی اس لیے گھر والوں نے مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی پہلے طے کر دی۔ جب بہن شادی کر کے اپنے سسرال چل جاتی ہے تو بھائی کو بہن کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بہن کے گھر جاتا اور اسے اپنے ساتھ لے آتا، مگر کچھ ہی عرصے میں وہ اکیلا رہنے کا عادی ہو گیا۔ بہن کی جس گھر میں شادی ہوئی وہ اتنے امیر لوگ نہ تھے۔ وہ جب بھی اپنے گھر آتی اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی والدہ اس کی ضرورت کی چیزیں اسے دے دیتی۔ بھائی کو اس طرح اس کی چیزیں لے جانا اچھا نہ لگتا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا، بھلا اس مہنگائی کے دور میں بھی کوئی کسی کو اس طرح کچھ دیتا ہے۔ اب بہن کا زیادہ آنا جانا بھی اس پر ناگوار گزرتا۔ ایک دن اسی طرح جب بہن آئی ہوئی تھی تو اس کے بچے کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا تو بھائی غصے سے بے قابو ہو گیا۔ وہ اونچی آواز میں اپنی ماں کو کوسنے لگا اور کہنے لگا، اماں باجی سے بول دو کہ یہاں اتنا زیادہ نہ آیا کرے۔ بہن جب یہ الفاظ سنتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ کچھ دیر بعد بہن تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو بھائی کو کہنے لگی، مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دو۔ تو بھائی جھوٹے منہ کہتا ہے، باجی رہ جاؤ نا کچھ دن، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تو بہن کہتی ہے، نہیں بس بہت دن ہو گئے، پھر آؤں گی نا کسی دن۔ یہ کہہ کر وہ اپنا سامان اٹھا کر نکل جاتی ہے۔ وقت کی چکی تیزی سے چلتی رہی۔ اب بہن نے آنا جانا کم کر دیا۔ ایک دن ابا جان نے جائیداد کی تقسیم کا فیصلہ کیا تو بہن کو بھی فون کر کے بلایا۔ جب باپ نے دونوں بہن بھائیوں کو سامنے بٹھا کر جائیداد کی تقسیم کی بات چھیڑی تو بھائی نے ابا جان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جائیداد میں بہن کو حصہ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کو اماں اور ابا نے مختلف احادیث اور قرآنی آیات کے حوالے دے کر سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ ابھی اماں اور ابا مزید سمجھا ہی رہے تھے کہ بہن نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ابا جی مجھے جائیداد میں حصہ نہیں چاہیے۔ بہن کا جواب سن کر اماں اور ابا خاموش ہو گئے۔ اس طرح بھائی ساری جائیداد اپنے نام کروا کر اپنی کامیابی پر بڑا خوش ہوا، مگر اسے علم نہیں تھا کہ یہ ساری خوشیاں اور مال و دولت چند دن کے لیے ہیں، اس کے بعد سب فنا ہو جانا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ فروخت کر دیا، مگر پھر بھی اس کا نقصان پورا نہ ہوا۔ وہ ضرورت پڑنے پر مزید جائیداد بیچتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے پاس
صرف ایک گھر کے علاوہ کچھ نہ بچا۔ اب وہ اس قدر پریشان رہتا کہ نشے کا عادی بن گیا، اکثر بیمار رہنے لگا۔ اب وہ کام پر بھی توجہ نہ دیتا، وہ زیادہ تر تنہا رہنے لگا۔ ایک دن اس کی بہن کو اس حالت کا علم ہوا، اس کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ یوں ہی اکیلا اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا اور سگریٹ کے کش لے رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دروازے پر اس کی بہن اسی پرانی جوتی اور پرانے کپڑوں میں ملبوس کھڑی تھی۔ شادی کے بعد وہ اکثر انہی کپڑوں میں آتی تھی۔ بہن کو دیکھ کر وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ بہن اندر آئی، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اس کا حال احوال پوچھنے لگی تو بائی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں باندھے کچھ پیسے نکالے اور انہیں بائی کے ہاتھوں میں تھما دیا، اور ساتھ ہی اپنی بازوؤں پر لگے وہ کنگن جو اس کو شادی میں ملے تھے اتار کر بولتی ہے، پہلے بتا دیا ہوتا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ لو کنگن، یہ بیچ کر تم کوئی چھوٹا سا کام شروع کر دو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ بہن کا یہ پیار گویا اس کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا، وہ بس خاموشی سے بہن کو دیکھ رہا تھا۔ بہن مسلسل اس کو حوصلہ دے رہی تھی۔ پھر بہن اٹھ کر جانے لگی اور اس کا ماتھا چوم کر اس کی کمر پر تھپکی دے کر بولی، اور سنو، اپنے بال بھی کٹوا دینا، کیا حال بنا رکھا ہے، اپنا خیال رکھا کرو، تم بہت قیمتی ہو ہمارے لیے۔ یہ کہہ کر بہن واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ بھائی ابھی بھی اپنی جگہ پر ساکت ان پیسوں اور ان کنگن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا، اسے اپنے سب رویے نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت پچھتا رہا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا اور اس کے گالوں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تھی اس لالچی بائی کی کہانی جس کو بہن کا گھر آنا تک پسند نہ تھا۔ مگر یاد رکھیے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا اور نہ ہی دنیا کی رنگینیاں ساتھ رہتی ہیں، اس لیے اپنے قیمتی رشتوں کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ ناظرین محترم، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے اور ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ہمیں دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔